میرے بھائیوں، یہ لمحات انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ میں نے اس کے فضائل میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج جو گفتگو کرنی ہے مجھے، اس کا موضوع یہ ہے کہ ان روزوں کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ روزے ہم پر فرض فرماتے ہیں اور ہر سال فرض فرماتے ہیں۔ یہ روزے ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں 100 سال بھی زندہ رہوں تو یہ روزے ریپیٹ ہوں گے، مجھے ہر سال رکھنا پڑے گا۔ آخر کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے کیا ہیں؟ آخر ہماری زندگیوں میں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آخر ہے کیا وجہ؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض ہوئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت جاگ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو، اللہ کی تمام نافرمانیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اس روزے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ کیا یہ اثر، یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے 10 روزے رکھ لیے، ایک عشرہ گزر چکا، کیا ان روزوں کا کچھ اثر ہمارے دل پر پڑا، ہماری زندگیوں میں پڑا؟ جائزہ لیں، ہم غور کریں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 روزے رکھنے کے بعد تقوی کی صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پرہیزگاری آئی یا نہیں آئی؟ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے، کیا اب جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ پہلے بدنگاہی کرتے تھے، کچھ بھی دیکھ لیتے تھے آنکھوں سے، جائز ناجائز، حرام حلال، کچھ بھی۔ کیا اب کسی حرام کی طرف یہ نگاہ اٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دھچکا لگتا ہے، یہ احساس جاگتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے روک دیا ہے، میں نہیں دیکھوں گا؟ پہلے حرام کھایا کرتے تھے، حرام ہی کماتے تھے، حرام ہی کھاتے تھے، اب حرام کمائی سے ڈر لگتا ہے؟ کیا اب حرام کا لقمہ اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو مبارک ہو، مبارک ہو آپ کو، آپ کا روزہ مقبول ہو رہا ہے، آپ کے روزے کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ اور اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر ڈرنے کی بات ہے، پھر ڈرنے کی بات ہے، پھر شاید کہیں ہمارے روزے میں کوئی کمی رہ رہی ہے۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لاتے ہیں، 1 ڈوز کھاتے ہیں، 2 ڈوز کھاتے ہیں، 3 کھاتے ہیں، 4 کھاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں، پھر جائزہ تو لیتے ہیں نا کہ میں نے اتنی خوراک دوا کھا لی ہے، اس کا اثر میری صحت پر پڑ رہا ہے یا نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو جائزہ لیتے ہیں نا کہ بھی کوئی دوا چھوٹ تو نہیں رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، کچھ ذرا پھر سے تو چیک کیجئے، آپ نے دوا صحیح دی ہے۔ یہ کرتے ہیں نا، یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے،
یہ روزہ آیا ہے مجھے اور آپ کو متقی بنانے، مجھے اور آپ کو پرہیزگار بنانے آیا ہے۔ اگر پرہیزگاری آ رہی ہے تو گویا دوا اپنا اثر دکھا رہی ہے، روزہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اگر یہ پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے، اب بھی وہی جھوٹ ہے، اب بھی وہی فریب ہے، اب بھی وہی بے ایمانی ہے، اب بھی وہی بندگاہی ہے، اب بھی وہی چغلی ہے، غیبت ہے، سازشیں ہیں، اب بھی وہی حرام کمائی ہے، حرام کھانا ہے، حرام چلنا ہے، حرام بولنا ہے، سب کچھ وہی ہے اگر، تو پھر میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے نے ابھی اپنا اثر نہیں دکھایا ہے، اس روزے میں کچھ کمی ہو رہی ہے، کچھ کمی ہو رہی ہے ضرور۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاة والسلام، کہ جس شخص نے روزے رکھے اور پھر روزے رکھنے کے بعد اس